بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پاکستان کے نصیب پر واقعی کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ یہاں اسلام کے لبادے میں کئی ایسے احسان فراموش لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اسلام دشمنی اور وطن دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں روزانہ ٹویٹر پر نت نئے ٹرینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، لیکن یہ تو کسی نے سوچا تک نہ ہوگا کہ 92 ہجری 711 عیسوی میں رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو عرب جرنیل محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دیبل کے مقام پر شکست کھانے والا سندھ کا ظالم ہندو حکمران راجہ داہر اپنی موت کے 1300 سال بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ کرے گا۔ جب گھڑی پر 12 بجے اور 4 مئی کا آغاز ہوا تو پاکستانی ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ شروع ہوا جو کہ اگلے کئی گھنٹوں تک سر فہرست رہنے والے ٹرینڈز میں شامل رہا۔ وہ تھا راجہ داہر از نیشنل ہیرو۔ راجہ داہر کے حق میں پھر مختلف قسم کے ٹویٹ بھی سامنے آنے لگے۔ ناظرین کرام، راجہ داہر سے اس حوالے سے تو سب لوگ واقف ہیں کہ اسے شکست دے کر محمد بن قاسم سقفی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ فتح کیا تھا، لیکن راجہ داہر کون تھا اور وہ کیسے سندھ کا حکمران بنا، اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ کم و بیش وہ علاقے جن پر آج پاکستان مشتمل ہے وہ کبھی سندھ کہلاتا تھا، جن پر ایک بدھ راجہ سہاسی کی حکومت تھی۔ راجہ سہاسی کا ایک ہندو برہمن وزیر تھا۔ یہ وزیر ایک کشمیری پنڈت تھا جو خوبصورت اور ذہین آدمی تھا۔ رانی نے جب پہلی نظر میں وزیر کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گئی۔ اس وزیر کا نام چچ تھا۔ اس نے راجہ سہاسی کی بیوی کے ساتھ مل کر راجہ کے تخت پر قبضہ جما لیا تھا۔ وزیر چچ پر راجہ کا اعتماد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سلطنت کے اہم معاملات میں چچ کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ جب راجہ کی بیماری بہت بڑھ گئی اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو ایک روز رانی نے چچ کو بلایا اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ راجہ کا کوئی وارث نہیں، اس لیے اس کے مرتے ہی میرے مخالف مجھے قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ اگر تم ہمت سے کام لو تو میرے سمیت تخت کے مالک بن سکتے ہو۔ یہ سن کر چچ نے ہمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور چچ نے رانی سونی کو کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی تو منصوبہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے۔ رانی کا منصوبہ یہ تھا کہ راجہ کی بیماری کی آڑ میں اپنے تمام مخالفین کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے تمام مخالفین اور تخت کے دعوے داروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ راجہ کی طبیعت قدرے بہتر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور یوں ایک ایک کر کے سب کو چالاکی سے قتل کر دیا، اور اس طرح رائے خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور چچ برہمن سلطنت سندھ کا بادشاہ بن گیا۔ چچ نے 632 عیسوی کو تخت سنبھالا تھا اور اس نے 40 برس حکومت کی، اور اس نے رانی سونی سے باقاعدہ شادی بھی کی۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی شادیاں کی تھیں، لیکن اس کے دونوں بیٹے رانی سونی سے ہی پیدا ہوئے۔ ایک دوسری بیوی سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بئی رانی رکھا گیا تھا۔ چچ کی وفات کے بعد اس کا بھائی حکمران بنا، لیکن چند سال بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا داہر حکمران بنا۔ رانی بئی جو اب جوان ہو چکی تھی اور ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت تھی، اس کے بڑے بھائی نے جہیز کا سامان تیار کر کے اس کو اپنے چھوٹے بھائی داہر کے پاس بھیجا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ داہر نے جوتشیوں سے ذائچہ نکلوایا تو جوتشیوں نے کہا کہ آپ کی بہن بڑے نصیب والی ہے، یہ جس کے پاس رہے گی اس کے پاس سندھ کی حکومت رہے گی۔ حکومت کے چھن جانے کے خوف اور حکومت کے لالچ میں داہر نے وزیر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ہی بہن سے شادی کر لی، اور یہی بات دونوں بھائیوں میں اختلاف کا سبب بھی بنی۔ ناظرین کرام، اقتدار کے لیے کوئی اس حد تک گر سکتا ہے، سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے یہ شادی جائز نہ تھی، لیکن ایسے گناہوں کی ریت اس سے پہلے ان کے خاندان میں موجود تھی، کیونکہ ایک بیوہ سے شادی کرنا برہمنوں کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ داہر کے بڑے بھائی راجہ درسیہ نے برہمن آباد سے اپنا لشکر لیا اور اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران چیچک کی وبا پھیلی اور راجہ داہر کا بڑا بھائی فوت ہو گیا۔ یوں پورے سندھ پر راجہ داہر کی حکومت ہو گئی۔ پورے سندھ کا راجہ بننے کے بعد راجہ داہر کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ لوٹ مار اور قزاقی کرنے والے راجہ داہر کے سایہ عافیت میں پناہ لیتے تھے اور عوام اس کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔
712 عیسوی یعنی 93 ہجری میں ولید بن عبدالملک کے زمانے کی بات ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا جس نے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ سرادیب کے حاکم نے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے۔ اس قافلے میں کچھ مسلم خواتین بھی کشتیوں میں سوار تھیں جو حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ جا رہی تھیں۔ یہ قافلہ 8 جہازوں پر مشتمل تھا۔ مخالف سمت کی ہوائیں جہازوں کو دیبل کے کنارے کی طرف لے آئیں، جہاں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور عورتوں سمیت قافلے والوں کو قیدی بنا لیا۔ اہل سرادیب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ مال واپس کر دیں۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ فاخرانہ انداز میں کہا کہ اگر کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے تو اسے پکارو۔ اسی اثناء ایک مسلمان قیدی خاتون کے لبوں سے ایک مظلومانہ فریاد نکلی۔ انہی قیدیوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح ہمارے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے اور مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے جو کہ راجہ داہر کے پاس قید ہیں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھ کر قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ بحری قزاقوں کا فعل ہے جو کہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لہٰذا میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے ایک چھوٹا سا لشکر قیدیوں کی آزادی کے لیے روانہ کیا جو کہ ناکام رہا، اور پھر اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا جس نے سندھ کو فتح کیا اور پھر سندھ باب الاسلام بنا۔ محمد بن قاسم کی کامیابی مسلمانوں کی سندھ تاریخ کا اہم باب ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاف کرنے والا حکمران ثابت ہوا۔ انہوں نے سندھ کے نظام کو خراب نہیں کیا اور اندرونی معاملات کا نظام سندھ کے باشندوں پر چھوڑ دیا اور سب کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سندھ آمد اسلام کا پہلا قدم ثابت ہوئی۔ راجہ داہر کی رعایا چونکہ اس سے بہت تنگ تھی، لہٰذا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے، لیکن عجیب بات تھی کہ ہندو قوم نے محمد بن قاسم کو دیوتاؤں کا اوتار مان کر ان کے مجسمے تک بنا لیے تھے۔ اور آج ایک اور عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان قوم کا ہیرو دوسرے ایک نام نہاد مسلمان گروہ کا دشمن کیسے ہو گیا؟ دراصل کچھ نام نہاد مسلمان قوم پرستی کے زہریلے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ایسی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں جن کے پیچھے ہندو لابی پوری سازشوں کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پوری مسلمان قوم کے ہیرو تھے جن کا پیغام ہی حسن سلوک تھا، جو مسلمان بہنوں کی پکار پر سندھ تشریف لائے، مگر افسوس کہ کچھ نام نہاد دانشوروں نے تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا ہے اور قوم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نامور سپاہ سالار کے ایک ظالم حکمران پر حملے اور اس ظالم کی ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سندھی قوم پرستوں اور ملک کے سیکولر اور لبرل حلقوں کی جانب سے راجہ داہر کو سندھ کا بیٹا قرار دیا گیا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیرونی حملہ آور اور ولن بنا کر پیش کرنے کی جسارت کی گئی۔ ناظرین کرام، راجہ داہر وہ بدبخت انسان تھا جس سے اس کی عوام بہت ہی تنگ تھی، جو ڈاکوؤں کی نہ صرف پشت پناہی کرتا تھا بلکہ اس نے ایک قافلے کی لڑکیوں کو یرغمال بنا کر اپنی تباہی کو دعوت دی، اور وہ ایسا لعین انسان تھا جس نے اپنی بہن سے صرف حکومت کی لالچ میں شادی رچائی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ ٹھٹھا کے قریب راجہ داہر کے بحری قزاقوں کے اڈے دیبل پر حملہ کیا تھا تو اس کے لشکر کی تعداد محض 3 سے 6 ہزار تک تھی، اور چند ماہ بعد جب راجہ داہر کے مضبوط فوجی قلعے داوڑ کا محاصرہ کیا تو اس کے لشکر کی تعداد 60 ہزار سے زیادہ تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ محمد بن قاسم جو علاقے آزاد کراتا، عوام جو راجہ داہر کے ظلم سے تنگ تھی، راجہ کے ظلم کے خاتمے کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو جاتی تھی۔ ناظرین کرام، چاند پر تھوکا ہوا چاند تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سندھ آمد کا ہی نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو موسیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔